میں عموماً فون کی مثال دیتا ہوں. فون انسانی زندگی کا ایک ایسا جزو لا ينفک بن گیا ہے کہ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. کہیں بھی ہم جائیں ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ ہمارا فون ہمارے جیب میں ہے یا نہیں ہے، اس کو آدمی دیکھ لیتا ہے. اس کی مثال میں پیش کرتا ہوں کہ فون کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. سب سے پہلے فون کی ایجاد کالنگ کے لیے ہوئی تھی، بات چیت کے لیے، ٹیلی فون کے لیے، رابطے کے لیے، ایک دوسرے سے تعلق کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ پرانے دور میں فون کا سسٹم کیسا تھا. ٹیلی فون سے رابطے ہوا کرتے تھے، گھنٹے گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا، اور غیر ملک میں رہنے والوں کے لیے تو اور زیادہ ان سے بات کرنا اور زیادہ دشوار تھا. لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھی، فون کے اندر بہت سے فیچرز آنے لگے. اب اس کے اندر کیمرہ بھی آتا ہے، اس کے اندر ساؤنڈ ریکارڈر بھی آتا ہے، اس کے اندر ٹی وی بھی آتی ہے، اس کے اندر گیمز بھی آتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا فون سے تعلق نہیں ہے، رابطے سے تعلق نہیں ہے، وہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اب کوئی آدمی فون استعمال کر رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے. گیم کھیلتے ہوئے اگر کسی آدمی نے اس کو کال کیا، وہ تھوڑی دیر کے لیے فون گیم کو بند کر کے کال کا نوٹیفیکیشن دکھاتا کہ تم کو کال آ رہی ہے، فلانا شخص تم کو کال کر رہا ہے، چاہے وہ کتنا بھی اہم کام کر رہا ہو، چاہے وہ یوٹیوب پر کسی عالم دین کا بیان سن رہا ہو، یا کسی اللہ والے کی تفسیر سن رہا ہو، یا گوگل پر کوئی اچھی کتاب پڑھ رہا ہو، چاہے کچھ بھی کر رہا ہو، فون کرنے والا جب اس کو فون کرتا ہے وہ سب سے پہلے وہ سارے فیوچرز بند کر کے فون کو بتا دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فون اپنے مقصد کو بھولا نہیں ہے. جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اس کے نزدیک سب سے پہلی چیز فون کالنگ ہی ہے، ترجیح وہی ہے. ابھی بھی انسانی زندگی کی پیدائش بھی اس مثال کے ذریعے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ آج انسان اپنے مقصد تخلیق کو تو بھول گیا. اس کی زندگی میں بہت ساری چیزیں آ گئی، بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی سے، کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، اور گود و بائش، اور اولاد کی تربیت، گھر والوں کی ذمہ داری، بہت ساری ذمہ داریوں میں انسان پڑ گیا. لیکن بتائیے کیا ایسا ہے کہ جب اللہ کا پیغام ہمارے کانوں میں پڑتا ہے ہم اپنی زندگی کے جھمیلوں سے باہر نکل کر اس میں لبیک کہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا اس مقصد تخلیق پر ہم غور کر رہے ہیں؟ آج یہ سب سے بڑا سوال امت کے لیے بنا ہوا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سب مقصد سے غافل ہو گئے. اب 2024 ماضی بن گیا، پاسٹ بن گیا، اس کا تعلق پرانے زمانوں سے ہو گیا. ہم ایک اور سال میں انٹر ہو گئے. 2025 ہمارے استقبال میں کھڑا تھا، ہم 2025 میں داخل ہو گئے، اور اس کے 2 دن گزار چکے، تیسرا دن گزار رہے ہیں. کسی کی زندگی کے 50 سال گزر گئے، کسی کی زندگی کے 60 سال گزر گئے، کسی کی زندگی کے 70 سال گزر گئے. اب ذرا رک کے، ایک لمحہ روک کے، سوچ کے اپنے بارے میں غور کیجئے. میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے، میں جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کیا اس مقصد کو پورا کر رہا ہوں؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کو میں مکمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ میری زندگی کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ میں اللہ کے نزدیک سکسیسفل آدمی ہوں یا ان سکسیسفل ہوں؟ میں اللہ کے نزدیک جنت پانے والوں میں ہوں یا میرا حشر دوزخیوں کے ساتھ ہوگا؟ کیوں ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے؟ کیوں ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنے بارے میں اپنے آپ کو تلاش نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو ٹٹولتے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ مقصد تخلیق انسانی کو واضح کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ سب سے بڑا مقصد ہے انسانی زندگی کا کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی بندگی کرے، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے اور اپنے آپ کو اس کے لیے فنا کر دے، مٹا دے، اپنے آپ کو اس کے سامنے بے حیثیت کر ڈالے. اگر بات ایسی ہے تو پھر یقین مانیے وہ آدمی کامیاب ہے. وہ دنیا میں بھی اللہ اس کو کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو کامیاب کریں گے.